اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وَلَقَدْ السلام يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے شمار احسان ہے ہم پر کہ ہمیں ایسے دن اور ایسے وقت میں جو اس کو محبوب ہے اور ایسے مہینے کی رات میں اکٹھا کر دیا۔ آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے ماضی کا جو ہے وہ صیغہ شروع کیا تھا، فعل ماضی۔ آئیے اس سے متعلقہ جو ہے وہ کچھ قواعد دیکھتے ہیں۔ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، لازمی مبتدا اور خبر، اور جو زائد حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اضافی حصہ مبتدا یا خبر کا۔ دوسرا جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ کے بھی اس طرح دو حصے ہوتے ہیں، ایک فعل اور ایک فاعل، اور اگر جو زائد حصہ آتا ہے ان کے علاوہ اسے کہتے ہیں متعلقہ فعل یا متعلقہ فاعل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ فاعل کی دو صورتیں ہوتی ہیں عربی میں، یا تو وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ضمیر مستتر، یعنی چھپا ہوا، جیسے ہم کہتے ہیں فاعلہ کہ اس کے اندر ہوا چھپا ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے اسم ظاہر، جیسے ہم کہتے ہیں ہوا جو ہے یہ ظاہر ہے، لیکن جب یہ فعالہ میں ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ کیا ہے، مستتر ہے۔ لہذا ضمیر مستتر جو ہے وہ بطور فاعل آتا ہے، اور عربی کا کوئی بھی جو ہے فعل کا صیغہ، یہ جو ہم 14 صیغوں کی بات کرتے ہیں نا، ہوا، ہم، ہما، انت، یہ سارے کیا ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ جملہ ہے، پورا جملہ ہے فعل کا۔ ہم کہتے ہیں فعلا ایک لفظ کا، لیکن اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، وہ گیا ایک پورا جملہ ہے، بات سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں فعلو، وہ سب گئے، کیا ہے، پورا جملہ ہے۔ تو یہ جو ضمیر ہوتی ہیں یہ اس کے اندر چھپی ہوتی ہیں، فعل کے گردانوں کے اندر یہ جتنے صیغے ہم بناتے ہیں ان میں ضمیریں چھپی ہوتی ہیں، مستتر ہوتی ہیں، اور وہ بطور جملہ پورا جو ہے کام دیتے ہیں، یعنی پورا ایک جملے کا کام دیتے ہیں۔ جبکہ اس میں ظاہر جو ہوتا ہے وہ عموماً فعل کے بعد آتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیے یہاں پہ مثال ہے فرح الولد، اب اس میں فرح جو ہے یہ کیا فعل ہے، ہنسنے کا، خوش ہونے کا۔ الولد کیا ہے، یہ ظاہر اسم ہے جو کہ اسم کی شکل میں ظاہر ہے کہ کون ہنسا۔ سمع اللہ، اب اس کے اندر دیکھیں سمع اللہ کیا ہے، یہ فعل ہے۔ اگر اس کے ساتھ لفظ اللہ نہ بھی آتا تو ہمیں پتا تھا کہ اس نے سننا، یعنی اس کے اندر مستتر تھا فاعل، لیکن جب یہ اللہ کی شکل میں فاعل آ گیا تو یہاں یہ کیا ہو گیا، فاعل ظاہر ہو گیا۔ تو یہ جو ظاہر فاعل ہوتا ہے عربی میں جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد آتا ہے۔ اب یہ آپ میں سے اکثر بلکہ سب کو ہی پتا ہوگا، فعل ماضی میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں ما لگا دیتے ہیں۔ اب ایک ایسی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، شاید آپ میں سے کم لوگوں کو پتا ہو۔ اگر
کسی جملے میں دو فعل آ رہے ہوں پھر نفی کے لیے لا لگاتے ہیں. پھر بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ بات کم بتائی جاتی ہے. ماضی میں بھی لا کا استعمال نفی کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب دو اکٹھے فعل یا دو سے زیادہ فعل ماضی کے آ رہے ہو ایک جملے میں، پھر جو ہے نفی کے لیے ماں کی جگہ لا لاتے ہیں. لیکن عام قاعدہ یہی ہے کہ ماضی کے لیے نفی کے لیے ماں اور مضارع کے لیے لا لاتے ہیں. لیکن یہ ایک چیز بھی ہے، پتہ ہونا چاہیے گرامر کے اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے ہمیں. جیسے ماں کتبتی، تم نے نہیں لکھا، یہ جی زیر آ گیا، یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ مونس کو. ویری گڈ، بس اس کا مطلب آپ جاگ رہے. اچھا، جملہ اسمیہ میں دیکھیں فعل جو ہوتا ہے وہ جنس اور عدد کے اعتبار سے فاعل کے تابع ہوتا ہے. یعنی فاعل اگر مذکر ہے فعل بھی مذکر ہے، فاعل جو ہے واحد ہے فعل بھی واحد آئے گا، فاعل جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے فاعل بھی. یہ جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے. جملہ فعلیہ میں ایک علیحدہ قانون ہے. یہ چلیں اس کی پہلے مثالیں لے لیں. جیسے المعلم ضربا، واحد آیا تھا، اس کے ساتھ فعل بھی واحد آ گیا. المعلمتان کتبا، دو جو ہے معلموں نے لکھا، دونوں کیا ہیں؟ تثنیہ. المعلمون کتبو، یہ کیا ہے؟ دونوں جمع ہے، یعنی فاعل جمع تھا، صیغہ جو ہے اس کے ساتھ کیا آیا؟ وہ جمع. یہ جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے. الرجلان ضاحکا، دو مرد ہنسے. جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ظاہر کی موجودگی میں فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے. یہ جرنل رول ہے. جرنل رول کیا ہے؟ جملہ فعلیہ میں اس میں ظاہر کی موجودگی میں فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے. جیسے ہم نے ایک جنرل رول پڑھا تھا، اگر غیر عاقل کی جمع آ رہی ہو مکسر، تو اس کے ساتھ ہم کیا لاتے ہیں؟ صرف مؤنث لاتے ہیں، واحد مؤنث لاتے ہیں. یہ جنرل رول پڑھا ہوا ہے نا، بار بار میں دہرا رہا ہوں تاکہ پتہ ہو. اسی طرح جملہ فعلیہ کا بھی یہ ہے، یہ جنرل رول ہے. اسم ظاہر کی موجودگی میں فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے. یہ دیکھیں، ذہب المعلم، معلم ظاہر اسم ہے، ذہبہ سے جملہ شروع ہے فعلیہ ہے تو لہذا واحد آیا. ذہب المعلمان، المعلمان کیا ہے؟ ظاہر اسم ہے، دو ہیں، تثنیہ ہے، لیکن اس کے لیے فعل کیا آ رہا ہے؟ ذہب آ رہا ہے. ذہب المعلمون، ظاہر اسم کیا ہے؟ جمع ہے، صرف وہ جو فعل آ رہا ہے کیا ہے؟ واحد ہے. یہ جرنل رول ہے. اور دیکھیے، یہ مذکر کی مثالیں تھی، مؤنث کی بھی دیکھ لیجیے. ذہبت المعلمۃ، ظاہر اسم واحد آ رہا ہے، صرف وہ جو ہے فعل واحد آ گیا. چلو یہاں تک تو بات سمجھ آ رہی. ذہبت المعلمتان، تثنیہ میں آ رہے ہیں مؤنث، اسم ظاہر، لیکن صرف جو ہے وہی واحد آ رہی ہے. ذہبت المعلمات، اب جمع میں آ گئے لیکن اس میں، یعنی مذکر یا مؤنث میں جرنل رول فعل کا یہ ہے کہ چاہے ظاہر اسم واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، اس کے ساتھ فعل کیا آئے گا؟ واحد آئے گا. لیکن غیر عاقل کی جمع مکسر جیسے ہم نے پڑھا تھا، ذہبت جمال، غیر عاقل کی جمع کی مکسر ہو، اس کے ساتھ صرف جیسے آتی ہے مؤنث، اسی طرح یہ بھی جو آتا ہے فعل وہ مؤنث کا آتا ہے اور واحد کا آتا ہے. وہی سیم رول ہے، وہاں پہ صرف کی مؤنث واحد، یہاں پہ کیا ہے؟ فعل مؤنث واحد آ گیا. جمال کہتے ہیں جمل کی جمع کو، جمل کے معنی ہوتا ہے اونٹ. ذہبت جمال، اونٹ گئے. ذہبت السیارت، ذہبت السیارت، سیارت جو ہے گاڑی کو کہتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، تو گاڑیاں گئیں، لیکن اس کے ساتھ فعل کیا آیا؟ مؤنث اور واحد. یعنی غیر عاقل کیا، یہ تو قانون ہم نے پکا کیا ہوتا کہ غیر عاقل کی جمع مکسر کے ساتھ صفت جو آتی ہے وہ مؤنث واحد آتی ہے.
اسی طرح غیر عاقل کی جمع مکسر کے ساتھ جو فعل آتا ہے وہ واحد مؤنث آتا ہے. یہ آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ وہاں بھی صرف تھی، یہاں پہ جو ہے فعل ہو گیا، اور وہی وہاں پہ مذکر وہ سوری مؤنث واحد تھا، یہاں بھی ہے. باقی یہاں البتہ آپ دیکھیں یہ ہے جرنل رول، اس کے ساتھ ایک اور رول ہے وہ دیکھتے ہیں. کچھ خاص صورتوں میں مذکر مؤنث دونوں صیغوں کا استعمال جائز ہوتا ہے. جیسے عاقل کی جمع مکسر جو ہے ابھی ہم نے پڑھا تھا، اس کے ساتھ کیا آتا ہے؟ مؤنث واحد آتا ہے، لیکن کبھی کبھی مذکر بھی آ جاتا ہے. طلب الرجال، طلبت الرجال، اسم جمع دیکھیں. غلب القوم، غلبت القوم. اب اس کے ساتھ یہ جمع کا صیغہ ہے، اس میں کیا دونوں آ رہے ہیں، مذکر بھی استعمال ہو سکتا ہے مؤنث بھی. یعنی یہ پرمیشن ہے کہ کچھ حالتوں میں جمع کی شکل میں دونوں مذکر مؤنث جو ہے فعل آ سکتے ہیں. مؤنث غیر حقیقی لے لیں. طلع الشمس، طلعت الشمس، سورج جو ہے وہ غیر حقیقی مؤنث ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ کیا دیکھیں دونوں آ رہے ہیں، مذکر کا فعل بھی آ رہا ہے، مؤنث کا، دونوں آ سکتے ہیں. تو یہ کچھ حالتیں ہیں، خاص صورتیں ہیں جس میں دونوں استعمال کیے جا سکتے ہیں مذکر مؤنث. اب ہے اگر فاعل کے ساتھ ایک کام کے بعد دوسرے کام کا بھی ذکر ہو، یعنی ایک ہی جملے میں دو کام آ جائیں، دو فعل آ جائیں، پھر کیا کریں گے؟ پہلا فعل تو صیغہ واحد ہوگا، یعنی پہلے فعل سے جو وہ لگائیں گے وہ کیا ہوگا؟ واحد ہوگا. اور دوسرا فعل جو ہوگا فاعل کے عدد کے مطابق ہوگا. آئیے دیکھیں مثلا جلس الرجال واکلوا، کیا جلس یہ کیا واحد ہے، الرجال مرد آئے بیٹھے اور انہوں نے کھایا. اب یہ جو دوسرا فعل آ رہا ہے یہ جمع کا آ رہا ہے، کیوں؟ یہ جمع کا صیغہ. ایک اور مثال لیجیے، کتبت بنات ثم قرآن. کتبت یہ جو ہے واحد مؤنث ہے فعل کا اور جمع کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ جمع کا آ رہا ہے کیونکہ بنات جو ہے کیا ہے؟ جمع کا صیغہ. اس کا مطلب یہ ہوا اگر ایک جملے میں ایک سے زائد اگر فعل آ رہے ہیں تو پہلا فعل تو جو ہے وہ جرنل رول کے تحت جو ہوگا کیا ہوگا؟ واحد آئے گا، اور دوسرا جو ہوگا وہ اس اسم کی حالت کے مطابق ہوگا. اگر وہ جمع کا ہے تو وہ جمع کا آئے گا، اگر اسم جو ہے واحد ہے تو یہ واحد آ جائے گا، اسم تثنیہ ہے تو یہ دوسرا جو ہے کیا ہوگا؟ تثنیہ. اگر فعل فاعل سے پہلے آئے تو واحد استعمال ہوگا، اگر بعد میں آئے تو صیغے کی مطلب. اس کا یہ جنرل ہم رول یہ لے لیں کلیہ یاد کرنے کے لیے، اگر کسی جملے میں ایک سے زائد فعل آ رہے ہیں پہلا تو ہر حالت میں واحد آئے، پہلا فعل جو آ رہا ہوگا نا اس جملے میں وہ واحد آئے، اور بعد والا جو ہے وہ اسم کی حالت کے مطابق ہوگا. اگر اسم واحد ہے وہ بھی واحد ہوگا، اسم تثنیہ ہے وہ بھی تثنیہ ہوگا، اسم اگر جمع ہے تو وہ بھی جمع ہوگا، اسم اگر مذکر ہے تو وہ بھی مذکر ہوگا، اسم اگر مؤنث ہے تو وہ مؤنث ہوگا. اب یہ مثالیں دیکھیے، الرجلان رجلان داہکا و داہک الرجلان کا ترجمہ ایک ہی ہوگا. یہ دو جملے ہیں. الرجلان کیا یہ کیا جملہ اسمیہ ہے، فعلیہ نہیں ہے، ورنہ یہاں یہ کیا ہوتا؟ فعل واحد آیا ہوتا اس سے پہلے. داہے کا یہ دیکھیں جیسے یہ کیا فعلیہ جملہ ہے، داہے کا رجلان. اب داہے کا جو ہے کیا ہے؟ یہ واحد ہے، تثنیہ جمع کیا ہے؟ واحد ہے. کیوں؟ اسم سے پہلے. اچھا اب یہ دونوں کا ترجمہ ایک ہے. الرجلان داہکن دو مرد ہیں، داہک الرجلان سے دو مرد، ایک ہی جملہ ایک ہی بات ہے. فرق کیا ہے؟ الرجلان داہکن جواب ہے اس سوال کا کہ ماذا فعل الرجلان، یہ مردوں نے، دو مردوں نے کیا کام کیا. تو جب ہم کہیں گے الرجلان داہکن، یہ دونوں مرد جو ہے وہ ہنسے،
اور اگر یہ کہا جائے دہق الرجلانی، یہ جواب ہے اس سوال کا کہ من دہقہ، کون ہنسا، پھر ہم کہیں گے دہق الرجلان، یعنی کہ سوال کی نوعیت پہ ہے. سوال میں الرجلان کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو آپ جواب میں الرجلان کا جو ہے وہ بتا رہے ہیں. یہاں پہ ہنسنے کا پوچھا گیا ہے تو آپ ہنسنے کا پہلے بتا رہے ہیں کہ اچھا ہنسا کون دونوں، اور ترجمہ اردو میں ایک ہی ہے دونوں، مرد ہنسی. یہ کچھ افعال دیے گئے ہیں، جلسہ بیٹھنا، قدمہ آیا، ماردہ بیمار ہوا، سما پھر، ذہابہ ہو گیا، نجاح وہ کامیاب ہوا، وفد وفد کو کہتے ہیں گروہ جماعت، عدوً دشمن. اب ایک اور چیز چلتے چلتے جو ہے آپ سیکھ لیجیے، فعل لازم اور متعدی کیا ہوتا ہے. یہ اکثر پوچھا جاتا ہے اور اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ کون سا فعل لازم ہے کون سا متعدی ہے، پتہ نہیں چلتا. تو ایک جملہ ہے، اسے دیکھیے، قتل داؤد جالوتا، قتل کیا داؤد نے جالوتا جالوت کو. اب اس میں مجھے آپ یہ بتائیے فاعل کون ہے؟ داؤد. آپ درست پڑھا رہے ہیں، لیکن اس جملے میں گرامر کی مدد سے آپ بتائیے آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ فاعل ہے؟ وہ تو میں نے ترجمہ کیا، شاید اس سے آپ نے بتا دیا ہو. وہ رفع کی حالت میں، رفع آتا ہے، پیش آتا ہے. اور مفعول کون ہے؟ مفعول جالوت ہے، اور کیونکہ اس کے اوپر جالوت. نصب کی حالت ہے. کون سی حالت ہے؟ حالت نصب. نصب ہے. اب یہ آپ تھم رول جو ہے یاد کر لیں، کیونکہ عربی کے اندر جملے بڑے بڑے ہوتے ہیں قرآن میں، اور یہ ممکن ہے فاعل جو ہے وہ آخر میں کہیں جا کے چھپا ہوا ہو، اور جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ مفعول آ گیا ہو، یا کئی مفعول آ گئے ہو، یا کئی فاعل ہو. تو یہ تھم رول جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، یا پھر رفع کے محلن مقام پر ہوتا ہے. کہ ظاہری طور پہ ہو سکتا ہے وہ فاعل کی عام حالت جو پیش ہے وہ یا دو پیش نہیں ظاہر کر رہا ہوتا، لیکن محلن ہم سے پکڑ لیتے ہیں کہ یہ محلن جو ہے وہ کہاں اس جگہ بیٹھا ہوا ہے. اور مفعول ہمیشہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر نصب ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے، اور اس سے ہم پہچانے چاہے وہ جملے میں کہیں بھی پڑھا ہو، وہ ایک میل دور پڑھا ہو. تو یہ آپ نے تھم رول یاد کرنا ہے. آئیے آپ کو مثال دیکھیں، قتلہ اس میں کیا فعل ہے، لہٰذا یہ فعلیہ جملہ ہو گیا. داؤد کیا فاعل ہے، کیوں اس پہ رفع آ رہی ہے، اور جالوت کیا مفعول ہے، کیوں اس پہ نصب یعنی زبر آ رہی ہے. اب یہ دیکھیے، وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ. اب اس میں بتائیے فاعل کون ہے؟ ربو یو آر رائٹ. اور مفعول ابراہیم کیوں اس پہ زبر اور نصب. ابتلا جو ہے یہ فعل ہے. یہ دیکھیے میں آپ کو دکھا دوں، ابتلا جو ہے یہ فعل ہے، وہ مفعول ہو گیا، یہ فاعل، اور یہ جو آ رہا ہے یہ متعلق فعل ہو جائے گا، یعنی یہ مستعلا. ایک اور جملہ دیکھیے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. ہاں جی، یہ تو اس نے ظاہر ہی کر دیا ہے، میں کیا بولوں گا. فاعل کون ہے اس میں؟ اللہ. زیادتی ہوگی کہ آپ لوگوں کو فاعل تو یہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ تو آنکھیں بند کر کے بتائیں گے. اب اگلا سوال سنو غور، انہ کی وجہ سے تو ہوتے آپ نے کیسے انا کی وجہ انہ سے کی وجہ سے ہوتے نصب میں چینج کرا. ہوگی. ہاں عامل اللہ صاحب سے نے اللہ. کام کیا، یہ لفظ اللہ کے پیش کو غائب کر دیا. یہ لفظ جملہ یہ تھا، انا کو ہٹا دے اگر، اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. کتب سے پہلے جو اللہ ہے یہ اللہ پیش کے ساتھ ہوگا، لیکن جو انا آ گیا نا، انا کا کام یہی ہے کہ فاعل کے پیش کو گرا دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ اللہ پہ زبر آئے. کیوں؟ یہ انا جو ہے وہ ان عوامل میں سے ہے جو نصب لے کر آتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جو فاعل ہے اس پر نصب آئے. تو اس لیے یہ کیا ہے، محلن لفظ اللہ جو ہے وہ کیا ہے، رفع ہے. رفع. دیکھا آپ نے کیسے پہچان لیا کہ یہ جو ہے رفع کے مقام پہ ہے. کیوں؟
इन्ना ने इसका पेश गैब, वरना पूरे जुमले में देख लिया आपको पेश वाला लफ्ज नहीं मिल रहा कि आप उसे फाइल बनाएं, और जबकि ये पूरा जुमला है इन्नल्लाह कतब अल एहसान अला कुल्ली शैइन, अल्लाह ताला ने हर चीज के ऊपर जो है लिख दिया एहसान। इस तरीके से जुमले के अंदर आपने फाइल को ढूंढना है। फाइल या तो रफा से पहचाना जाएगा या महल्लन बैठा होगा। अगर कहीं आपको रफा में नहीं मिल रहा, फिर आप किसी आमिल बाबा को ढूंढें कि कोई आमिल बाबा उसके अंदर बैठा हुआ है जुमले में, या शुरू में या दरमियान में या पीछे आगे पीछे कहीं आमिल बैठा है, उस आमिल ने जो है वो फाइल के जो है पेश को रफा को गैब किया। ये देखिए कुरान में ये तो है हदीस, लेकिन कुरान में इस तरह जुमले आएंगे, फैज़ा क़तलतुम फ़अहसिनु क़तलहु। देखिए ये पूरा एक जुमला आ गया, फिर वाह के साथ जो है अगला जुमला आ गया, इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनु ज़बह, फिर वक्फे के साथ फिर एक तीसरा जुमला आ गया, और फिर चौथा, यानी 4 जुमलों से मिलके जो है एक जुमला बना है। अब इस हर जुमले के अंदर आप अगर देखेंगे कहीं पे फाइल होगी, कहीं पे मफूल होगा, कहीं पे मुतल्लिक फाइल होगा, और इसी तरीके से पुरानी आयतों में होता है। चलिए हाँ, जो जिसके लिए मैंने ये आपको रोका हुआ था वो था फेल लाजिम। फेल लाजिम ऐसा फेल होता है जिसका असर खुद फाइल पर हो रहा। कैसे? ये देखिए, जलसा वो बैठा, ज़हाबा वो गया। देखिए बैठने का अमल किसने किया? फाइल ने किया, खुद ही किया, और उसका असर किसी और पे नहीं हुआ। ज़हाबा जाने का अमल किसने किया? फाइल ने किया, और फाइल कहाँ है? हाँ जी, यहाँ फाइल तो नजर ही नहीं आ रहा मुझे, किधर है फाइल? जलसा ये जलसा और खुद ही है ज़हाबा ना, के खुद अंदर ही है। जो ज़मीर है वो है मुस्ततर, खुद के अंदर छुपा बैठा हुआ है, खुद हुआ है। जलसा वो बैठा, ज़हाबा वो गया, ये वो जो है ना हुआ उसके अंदर खुद बैठा हुआ है। ये जो हुआ है ये क्या? ये फाइल है इसका, और इसका असर हुआ पे ही हुआ है। तो ऐसा फेल जिसका असर सिर्फ फाइल पर हो तो वो क्या होगा? फेल लाजिम, यानी उसके बगैर जुमला नहीं बन सकता। लाजिम का मतलब है ऐसा फेल जिसके बगैर जुमला नहीं बन सकता, और जिसको मफूल की जरूरत नहीं है, यानी वो खुद कर सकता है काम, उसका असर सिर्फ वो खुद करने वाले पर ही है। एक और मिसाल दी, फेल मुतद्दी क्या होता है? जिसका असर फाइल की बजाय किसी और पर हो रहा है, यानी मफूल की उसको जरूरत होती है। जैसे अगर ये कहा जाए दराबा, उसने मारा, उसने मारा। अब मारने के लिए किसी को कोई चीज चाहिए जिसे मारा जाएगा ना, जी वो अपने आप नहीं मारते ना। उसने मारा, उसने मारा किसको? किसी को मारा होगा ना, तो किसको मारा? वो जो किसको मारा है वो उसका क्या है? मफूल है। मदरूब। ऐसा फेल जिसका असर किसी दूसरे पर पड़ रहा हो फाइल के करने से, उसे मुतद्दी। फेल लाजिम होता है जिसका असर खुद से फाइल पे हो रहा है और उसे मफूल की जरूरत थी, और जबकि मुतद्दी वो होता है जिसका असर जो है किसी और पे पड़ रहा हो और उसे एक मफूल की जरूरत हो। मसलन हम कहेंगे दराबा जैदुन, उसने जैद को मारा, तो ये जैद साहब क्या है? ये मफूल है, और ये क्या है? फेल क्या होगा यहाँ पे? दराबा मुतद्दी। अच्छा, अब ये देखिए जुमला इस्मिया के अज़ा हमने देखा था मुब्तदा और खबर। बाकी अगर कोई चीजें हैं मुब्तदा और खबर के, वो मुतल्लिक के खबर के खबर से ताल्लुक होता है। जुमला फेलिया में क्या होता है? फेल होता है, फाइल होता है ये पूरा, और मफूल की जरूरत होती है, और जो बाकी जुमले का हिस्सा होता है वो मुतल्लिक का फेल कहलाता है। यहाँ पे खबर और यहाँ पे मुतल्लिक के फेल की। लाजिम की मिसाल देखिए, जलसा ज़ैदुन अलल कुर्सी। अब इसमें जलसा जो है बैठ गया, हालांकि जुमला ये बता रहा है ज़ैद साहब जो है कुर्सी पर बैठे, यानी बैठने का अमल जो है कुर्सी के ऊपर हो रहा है। लेकिन अगर ये ना भी हो ये दो हिस्से, तब भी हमें पता है जलसा जो है वो एक लाजिम फेल है। अगर जलसे के साथ जो है ये फाइल और मुतल्लिक के फाइल आ भी रहे हो, वो जो है इस फेल की हालत को नहीं बदलते, ये लाजिम ही रहेगा।
متدی کی دیکھیں اکلا زید طعام علی یعنی زید جو ہے اس نے کھانا میز پر کھایا. اب یہاں پہ یہ جو اکلا ہے یہ فعل متدی ہے. کیوں؟ کھانے کے لیے کوئی چیز چاہیے, اس کے بغیر وہ عمل نہیں ہو سکتا. یعنی کسی چیز پہ اثر ہوگا کھانے کا جسے کھایا جائے گا. وہ کیا ہے؟ یہاں طعام ہے. تو طعام جو ہے یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. کیسے پتہ چلا یہ طعام جو ہے مفعول ہے؟ حالت میں کہہ نصب رہا ہے. ہوں حالت نصب ہے. حالت نصب میں آ رہا ہے اور زید کے اوپر تنوین یعنی کیا رفع حالت آ رہا ہے تو لہذا یہ فاعل ہے. اور یہ پہلا جو ہے یہ اکلا یہ تو ہے ہی فعل. یہ کیسے پتہ چلا کہ اکلا فعل ہے؟ کوئی بتائے گا؟ تینوں پہ زبر. کل ہی پڑھا تھا ہم نے کہ ماضی کے اندر جو ہے فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. فعلا، فاعلا، فاعولا. یعنی تینوں حرف پہ جو ہے یا تو زبر ہوں گی یا پہلے اور آخری پہ زبر اور درمیانے والے پر زیر, یا پہلے اور آخری پہ زبر اور درمیانے والے پہ پیش. جس سے ہم پہچانیں گے کہ یہ ماضی کا فعل ہے. تو لہذا اکلا جو ہے وہ خود بول رہا ہے, پکار کے ہمیں کہہ رہا ہے دیکھو میرے تینوں حرفوں پہ زبر ہیں, میں فعل ہوں. ٹھیک ہے, جلسہ کو دیکھیں, پکار کے آپ کو کہہ رہا ہے میرے اوپر دیکھو تینوں حرفوں کے اوپر زبر ہے, میں ماضی کا فعل ہوں. اسی طرح جب مضارع کی بات کریں گے وہ مضارع بھی پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو میرے اندر یہ علامت ہے. مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے اور متعلق کے فعل ہمیشہ مفعول کے بعد آتا ہے. مثلا یہاں پہ مفعول یہ کام تھا, اس کے بعد جتنا حصہ ہوگا یہ متعلق فعل ہوگا. اور اگر اسمیہ ہے جملہ تو یہ متعلق خبر ہوگا, جیسے اللہ کرسی. اب یہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ جملہ ہے اس کا جو ہے وہ تجزیہ کیا گیا ہے کہ فعل کون سا ہے اور فاعل کون سا ہے اور متعلق کون سا ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. ٹائم کم میں ان کو میں اسکیپ کر دیتا ہوں, آپ کے پاس اس میں آ جائیں گے. ہاں آئیے کام کی بات کرتے ہیں. فسجد الملائکۃ, فسجد الملائکۃ, جی 100 سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. ضرب اللہ مثلا, کیا ترجمہ ہو؟ اللہ بیان کرتا ہے مثال. مثال سے یہاں پہ آپ کا محاورہ جو ہے وہ محاوراتی ترجمہ ہے. لفظی ترجمہ یہ ہوگا مارا اللہ نے مثال کو, یعنی اللہ نے مثال بیان کی. وجدہ فیہا جدارن, وجدہ فیہا ہا آیا جدارن دیوار, وجدہ پایا دیوار ملی. بس اس کو وہاں یہ حضرت خضر اور موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. قتل داؤد و جالوتا, یہ اس کا ترجمہ تو ابھی کیا تھا میں نے. قتل کیا داؤد نے جالوت کے نمبر ہے, داؤد نے جالوت کو قتل کیا. نظرت للرحمن صوما, ہاں جی یہ حضرت مریم کا وہ ہے جملہ جو اللہ نے کہا تھا کہ تو ایسے کہنا لوگ جب پوچھیں. نظرت للرحمن صوما, نظر اللہ کے لیے روزے کی. وجد اللہ, اس نے اللہ کو پایا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, مہر لگا دی. اور اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی. اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر, ان کے کانوں. خلق الانسان من علق, پیدا کیا اللہ نے انسان کو. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفر. یہ آپ اور بعد نہیں میں کفر کیا سلیمان نے لیکن آئیے اپنے اخفی حصے کی طرف. انی مسعنی, مسانی ہوتا ہے چھونا, ٹچ کرنا. در کہتے ہیں تکلیف اذیت کو. وانت الرحم الرحیم, یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے جب وہ بالکل لاچار مجبور ہو گئے اور شیطان نے ہیلے بہانے سے جو ہے ان کے اوپر جو ہے نا وہ پھسلانے کے لیے ان کی زوجہ کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں بھیجی, تو اس پر جو ہے پھر وہ پکار اٹھے
کہ اللہ مجھے جو ہے تکلیف نے چھو لی ہے، پکڑ لیا ہے بیماری نے، آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں مجھ پر، ارحم الراحمین، رحم کیجیے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، یہ جملہ قرآن کا ہے، یہ بھی بڑی کام کی بات ہے۔ وعدو ربی آسا الا اکون بدعاء ربی شقیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، آئیے دیکھیں۔ انی مسنی الضر وانت الرحمن، بے شک مجھے تکلیف پہنچی اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہے، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور اچھے کا ساز ہے۔ وعدو ربی آسال الا اکون بدعاء ربی شقیا، اور میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب سے وعدے میں بے نصیب نہ ہوں گا، یعنی جو دعا مانگ رہا ہوں اس میں وہ قبول کیا جاؤں گا۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تو آج آپ میں سے کون دعا کرانا چاہے گا؟ بھائی آج تو بڑی خاص رات ہے، تاغ راتوں میں سے ہے۔ آپا تو پتہ نہیں ہے، آپا ہے کلاس میں؟ نظر تو نہیں آ رہی مجھے۔ آپا آپ سن رہی ہیں؟ ہے ہی نہیں کلاس میں، سنے گی کیا؟ وہ تو اس وقت کیا ملائل میں بیٹھی ہوگی۔ ہاں جی، آج ہمت کرے، کون دعا کرائے گا بھائی؟ خاص موقع ہے، دعا مانگو، مانگو جو کچھ مانگ سکتے ہو، وقت ہے یہ۔ چلے جی، زاہدہ خان آپ کرائیں گی سسٹر؟ جی کوشش کرتی ہوں۔ کرائیے، بس رونا ہے، باقی جی کام وہ آسان کرتا ہے، دعا آپ کے دل میں وہ اتارے گا، الفاظ وہ دے گا، آپ کی کیفیت بس چاہیے، آپ وہ کیفیت کرو گے پوری کلاس پہ اس کا اثر ہوگا، شروع ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہ العالمین، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اسے ہمیں اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرے پاک پروردگار عالم، ہم سب پہ اپنا رحم و فضل فرما اور ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے ملک کو بہترین قیادت نصیب فرما۔ یا میرے پاک پروردگار عالم، ہم سب پہ اپنا رحم و فضل فرما، ہم سب کو نمازی بنا اور ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جی ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا هب لنا من ذريتنا، ربنا أطعنا أحسنك، الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ارحمنا ارحمنا ارحمنا، الله حافظنا، الله ناصرنا، الله ناصرنا، اللهم كفيني بحلالك عن حرامك وغنيني بفضلك من سواك، اللهم آمین۔ إني الحمد والحسن، أعوذ من العسل والقسم، أعوذ من الجبن والبخل، أعوذ من الكعب والإنسان، يا لطيف بخلقي يا عليم بخلقي يا خبير بخلقي يا عارف يا لطيف يا عليم يا خبير، صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.